अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पॉल स्कॉट के नावल ज्यूल इन द क्राउन की समरी को डिस्कस करेंगे। ये नावल 1966 में लिखा गया और ये नावल बेसिकली ई.एम. फॉस्टर का जो नावल था अ पैसेज टू इंडिया, उससे इंस्पायर होके ये लिखा गया। ये पूरा नावल एक डेट के गिर्द घूमता है और वो डेट है 9 अगस्त 1942। ये वो दिन था जब दो अहम वाक़यात पेश आए और ये सारा नावल इसी डेट के गिर्द ही घूमता है। दो वाक़यात कौन से थे कि मिस क्रेन पर एक मॉब ने अटैक किया और दूसरा था डेफनी मैनर्स, इसका रेप हुआ एक बाग के अंदर, ये भी मॉब ने किया। अब हम एक एक करके इन दोनों इवेंट्स को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मिस क्रेन की लाइफ के बारे में जानते हैं कि ये कौन थी। मिस क्रेन पैदा हुई थी 1885 में। इनके वालिद एक शराबी आदमी थे और इनकी मदर भी एक कमज़ोर सी औरत थी। बहुत जल्दी मिस क्रेन ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। इनके जो अंकल थे वो इनको सपोर्ट किया करते थे। मिस क्रेन ने सब कुछ किया अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, सिवाय प्रोस्टिट्यूशन के इसने सब कुछ किया। बाद में ये गवर्नेंस बनी, आया बनी मेजर नेस्बित के घर में। 3 साल इसकी स्टेबल लाइफ गुजरी। फिर इसी घर में लेफ्टिनेंट आर्मी नाम का हाई रैंक ऑफिसर आया करता था, ये उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। ये एक वन साइडेड मोहब्बत थी। लेफ्टिनेंट आर्मी को पता भी नहीं था कि मिस क्रेन नाम की कोई औरत मुझसे मोहब्बत भी करती हैं। फिर ये इंडिया आ गई। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनको प्रोटेस्टेंट स्कूल्स का सुपरवाइज़र बना दिया गया। 3 स्कूल थे उस टाइम इंडिया में प्रोटेस्टेंट, एक मायापुर में था, एक चिलियांवाला में था और एक बीबी घर गार्डन में था। अब हर मंगल के दिन मिस क्रेन जो थी वो 5 से 7 बजे पार्टी किया करती थी और ये इंग्लिश सोल्जर्स की बड़ी दीवानी थी। इनकी पार्टी पर काफ़ी लैविश ये पार्टीज़ हुआ करती थी, काफ़ी शानदार किस्म की ये पार्टीज़ हुआ करती थी। इन्हीं पार्टीज़ पर जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वो भी आया करते थे। एक दफ़ा एक सोल्जर क्लैंसी नाम का आया और उस क्लैंसी नाम के सोल्जर के अंदर मिस क्रेन को लेफ्टिनेंट आर्मी नज़र आता था। वही लेफ्टिनेंट आर्मी जो कि पहले जिसकी मोहब्बत में मिस क्रेन इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब ये गांधी साहब, महात्मा करमचंद गांधी की बहुत बड़ी फ़ैन थी मिस क्रेन और इन्होंने अपनी गांधी साहब की तस्वीर भी अपने घर की दीवार के ऊपर लगाई हुई थी। लेकिन ये तस्वीर उनको उतारना पड़ी जब 1942 में महात्मा करमचंद गांधी साहब ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की। मिस क्रेन के मुताबिक क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो मिस क्रेन ये बात समझती थी कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इससे बेसिकली गांधी साहब जो हैं वो जापान को इनविटेशन दे रहे हैं कि आप इंडिया के ऊपर हमला करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें। तो ये जो आइडिया था ये मिस क्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने गांधी साहब की तस्वीर को दीवार से हटा दिया। अब हुआ कुछ यूँ, वक्त गुज़रता गया और कुछ महीनों के बाद वो तारीख़ आ गई 9 अगस्त 1942 की। इनके 2 कुलीग्स थे मिस क्रेन के, मिस्टर और मिसेस चौधरी। ये इनके कुलीग्स थे जो कि इनकी हेल्प किया करते थे काम को संभालने में। तो मिस क्रेन अपने रेगुलर विज़िट पर गई स्कूल में, क्योंकि ये सुपरवाइज़र थी, निगरानी करती थी सारे स्कूलों की कि आया जो 3 स्कूल मेरे अंडर हैं क्या वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उन वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। तो ये जब एक स्कूल का विज़िट करके वापस आ रही थी तो ये वही 9 अगस्त 1942 का दिन था कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुकी थी
ہر طرف دنگے فساد شروع تھے۔ ان کی جو گاڑی تھی مس کرین کی، جس کے اندر مسٹر چودھری بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں موب نے اس کو گھیر لیا، یعنی جو دہشت گرد تھے یا جو مظاہرین تھے انہوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا اور انہوں نے اس گاڑی کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اس حملے کی وجہ سے جو مسٹر چودھری تھے وہ مر گئے، مس کرین بہت زیادہ زخمی ہو گئیں، ان کی بازو ٹانگ جو تھیں وہ زخمی ہو گئی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو وہاں ایک پولیس آفیسر تھے، ہائی رینک آفیسر رونلڈ، ان تک خبر پہنچی اور وہ آئے اور انہوں نے مس کرین کو یہاں سے سیو کیا، یہاں سے بچوایا۔ مس کرین کو سسٹر لارڈ میلا کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا اور آخر کار انہوں نے ریکوری کر لی، یعنی یہ اس ایکسیڈنٹ سے یہ ریکور ہو گئیں۔ مس کرین ریکور تو ہو گئیں، لیکن ان کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ مسٹر چودھری نے مجھے بچاتے ہوئے ہی اپنی جان دے دی ہے۔ تو مس کرین نے بعد میں سٹی یا ستی کمٹ کر لی۔ سٹی کیا پریکٹس ہے؟ یہ ایک ریچول ہے جو کہ بہت قدیم زمانے سے انڈیا میں چلتا آ رہا تھا کہ جب میاں بیوی میں سے جب شوہر کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کی جو بیوی تھی وہ پھر خودکشی کر لیتی تھی۔ تو ادھر بھی مس کرین اپنے آپ کو مسٹر چودھری کی وائف سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی سٹی کمٹ کر لی، انہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا۔ تو یہاں پر مس کرین کی کہانی اب ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈیفنی مینرز کی طرف۔ ڈیفنی مینرز کون تھی پہلے ہم یہ جانتے ہیں۔ ڈیفنی مینرز اصل میں جب ورلڈ وار 2 میں جرمنی نے حملہ کیا انگلینڈ کے اوپر، تو یہ وہ اس ٹائم ایمبولینس ڈرائیور تھی اور ان کی ہارٹ کنڈیشن، دل کی بیماری تھی، بیڈ ہارٹ کنڈیشن کی وجہ سے ان کو وہ جاب چھوڑنی پڑی۔ ان کے جو والدین تھے، ان کے جو بھائی تھے، یہ جرمن پلینز کی بمباری میں یہ مارے گئے، ڈیفنی مینرز کے پیرنٹس بھی اور ان کا بھائی بھی۔ یہ انڈیا آئیں ڈیفنی مینرز اور اپنی آنٹی ایتھل مینرز کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا اور ڈیفنی کو مایا پور میں بھیجا گیا لیڈی چیٹرجی کے پاس۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک ہری کمار نام کے آدمی کے ساتھ ہوئی اور ہری کی طرف یہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئیں یہ ڈیفنی مینرز۔ اب ہری کمار وہ لڑکا تھا جس کے والدین انڈیا میں تھے اور انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیجا ہوا تھا اور یہ اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا جہاں ڈیفنی مینرز کا بھائی پڑھا کرتا تھا۔ اور کیونکہ ہیری کمار کے جو والد تھے ان کو بزنس میں کافی لاس آ گیا، تو انہوں نے پھر بعد میں سیوسائڈ کمٹ کر لیا، خودکشی کر لی اور اس طرح سے ہری کمار کو پھر اپنی پڑھائی چھوڑ کر آنا پڑا ادھر انڈیا میں، اور یہاں پر یہ ایک میگزین میں ایڈیٹر کا کام کرنے لگ گئے۔ اب میں نے آپ کو رونلڈ میرے کے بارے میں بتایا جو کہ پولیس آفیسر تھا، یہ ڈیفنی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا تھا اور ڈیفنی اس کی محبت کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتی تھی۔ رونلڈ اس حد تک بھی چلا جاتا کہ وہ ڈیفنی نے جہاں سے نکلنا ہوتا کہیں جانے کے لیے تو یہ اسپیشل گاڑی بھجوا دیتا، لیکن ڈیفنی کیا کرتی تھی کہ وہ گاڑی کی بجائے پیدل چلنے کو زیادہ امپورٹنس دیا کرتی تھی۔ ڈیفنی بار بار اس ناول میں یہ بتاتی رہتی ہے اور ذکر بھی کرتی رہتی ہے کہ شی از ناٹ اے ورجن، کہ یہ ورجن نہیں ہے اور اس کا 2 آفیسرز کے 2 افیئرز چل چکے ہیں۔ ایک افیئر تھا اس کا گزرا ہے ایک بھائی کے دوست کے ساتھ، اور دوسرا افیئر تھا جب یہ ایمبولینس ڈرائیور تھی اس ٹائم بھی اس کا ایک افیئر چل رہا تھا۔ تو
یہ پراؤڈلی بھی یہ بات کہتی ہے اور خود کنفیس کرتی ہے کہ میں ورجن نہیں ہوں۔ اب دونوں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے، ڈیفنی مینرز اور ہیری کمار ایک دوسرے کی طرف۔ ڈیفنی کو کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا رونلڈ میرک کی طرف۔ اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اس ناول میں کہ جب یہ جو ڈیفنی ہے یہ اصل میں نرس کا کام کیا کرتی تھی سسٹر لارڈ میلا کے ہاسپٹل میں۔ تو جب صبح کے ٹائم جب دنگے فساد ہوئے، جب مس کرین کی گاڑی پھنسی اس دنگے فساد میں، جب اس کی گاڑی جب مس کرین کو ہاسپٹل لایا گیا تو اسی ٹائم صبح کے ٹائم وہ واقعہ ہوا دنگے فساد میں، جب مس کرین پھنس گئی ان کو ہاسپٹل لایا گیا۔ اسی ہاسپٹل میں ڈیفنی مینرز نرس کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ صبح کے ٹائم وہ واقعہ ہوا، اور اب جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ شام کو ہوگا۔ ڈیفنی نے ہیری کمار کو کہا کہ میں تمہیں شام کے ٹائم ملوں گی بی بی گھر گارڈن میں۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے اس جگہ پر تو ان دونوں نے آپس میں جسمانی تعلق بنایا۔ اب دنگے فساد تو چل رہے تھے، اسی دنگے فساد میں لوگوں کی نظر پڑ گئی ان دونوں کے اوپر کہ یہ دونوں موجود ہیں اکیلے اس بی بی گھر گارڈن کے اندر۔ ان اشتعال انگیز ہجوم نے دھاوا بول دیا اس باغ کے اندر اور دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دونوں کو بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں ایسی حالت میں پکڑا کہ وہ دونوں بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ بعد میں جو تھے اشتعال انگیز ہجوم، انہوں نے ڈیفنی کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور ہیری کمار کے سر میں زور سے ڈنڈا مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور ڈیفنی کی بہت زیادہ ان گنت ٹائم اس کے ساتھ زیادتی کی اس ہجوم نے۔ رونلڈ کو پتہ چل گیا، رونلڈ گاڑی بھگاتا ہوا آ گیا اور اس نے ہیری کمار کو پکڑ لیا۔ ڈیفنی نے پوری کوشش کی کہ میں ہیری کو کسی طرح چھڑوا سکوں۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ مسلمان ہیں، میں ان کو پہچان سکتی ہوں۔ بعد میں جب یہ بھی ناکام ہو گئی تو ہر کوشش ناکامی کے بعد جب ڈیفنی نے یہ کہا کہ میں اب انگریزوں کے خلاف گواہی دوں گی کہ انگریز ہی تھے جنہوں نے میرا ریپ کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، تب کسی حالت پر رونلڈ چھوڑنے کو تیار ہو گیا ہیری کو۔ لیکن بعد میں ہیری کے اوپر رونلڈ نے ایک اور الزام لگا دیا کہ تم ریولوشنریز کو بھڑکا رہے ہو، اس ریولوشن کو بھڑکا رہے ہو، اور اس الزام میں بھی اس کو پکڑ لیا۔ بعد میں کیا ہوا، ہیری کو پھر بالکل بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ڈیفنی پریگننٹ ہو گئی، اور جب وہ بچے کو پیدا کر رہی تھی تو بیڈ ہارٹ کنڈیشن، بری دل کی حالت کی وجہ سے وہ مر گئی۔ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام پاروتی رکھا گیا، اس کو کشمیر لے جایا گیا، اور بچی کا جو چہرہ تھا وہ بالکل ہری سے ملتا جلتا تھا، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہری کی ہی بیٹی تھی۔ مس کرین کا واقعہ اور یہیں پر آپ یہ سمجھیں یہ ناول ختم ہو جاتا ہے۔ مس کرین کا واقعہ دن کی روشنی میں ہوا اور ڈیفنی کا ریپ اسی دن کی شام کو ہوا۔ تو یہی دو میجر واقعات تھے اس ناول میں۔